السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیارے فیض اللہ ریاض چینل میں محمد فیض اللہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ وادی جن یا پھر وادی جنات کا نام سنتے ہی انسان ایک لمحے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ جنات کی موجودگی کا اعتراف تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جنات کو دیکھنے کا اتفاق بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ جنات کی دنیا ایک الگ دنیا ہے، جو کہ انسانی دنیا سے بہت مختلف، اور انسان نے جنات کے بارے میں سنتا ہے لیکن کسی نے جنات کی دنیا نہیں دیکھی، اس لیے کہ یہ نام سنتے ہی ان کے کان ایک بار ضرور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جنات کی باتیں سرزمین پر موجود ہیں، اور وہ بھی مدینہ کی سرزمین پر۔ ظاہری بات ہے کہ سوادی کو وادی جنات اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنات کی موجودگی دیکھی گئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف اس وادی کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ وادی کہاں ہے، بلکہ ہم آپ کو اس سے جڑے ایسے معجزات کے بارے میں بھی بتائیں گے جو کہ حجاج نے اس وادی میں اپنے آنکھوں سے ملاحظہ کیا۔ یہ حیران کن معلومات کیا ہیں، انہیں دیکھنے اور اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ہمارے چینل پر اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ عام طور پر جنات نظر نہیں آتے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں عمومی طور پر واقعات سامنے نہیں آتے، لیکن کبھی کبھار ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں چونکہ جنات کے وجود کو ظاہر کرتی ہے۔ اور آج ہم آپ کو جسمانی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو کہ وادی جن کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بات ہی مدینہ منورہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اور اسی وادی جنات کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس وادی کی حقیقت کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کسی معجزات کے بارے میں بتائیں کہ آج کے حجاج نے سماج میں دیکھے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو مختصر اس وادی کے بارے میں بتائیں کہ یہ کہاں پر ہے۔ یہ وادی مدینہ منورہ مسجد نبوی کے شمالی مشرقی حصے میں موجود ہے، جس کا نام وادی البیر ہے، لیکن اس کو وادی جن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وادی کو وادی جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مخصوص سا مقام ہے، جسمانی اگر گاڑی روک بھی دی جائے یا اس کو نیوٹرل کر دیا جائے تو یہ گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ چلنے لگتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اترائی والی جگہ پر کسی بھی گاڑی کو نیوٹرل کر کے چھوڑ دیا جائے تو وہ بہت تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف خود بخود آنے لگتی ہے، تو آپ کی بات درست ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ہم آپ کو چشم مقام کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہ مقام اترائی والا نہیں بلکہ چڑھائی والی جگہ ہے، اور چڑھائی کے باوجود اس مقام پر گاڑی تقریباً 120 کلومیٹر فی کی رفتار سے چلنے لگتی ہے۔ دوستو، یہ بات واقعی عام فہم کے منافی ہے کہ چڑھائی پر گاڑی خود بخود کیسے چلنے لگتی ہے، اور نہ صرف گاڑی بلکہ اس علاقے میں زمین پر پانی ڈالنے کی صورت میں اس کا بہاؤ اور پلاسٹک کی بوتلیں چڑھائی کی طرف جاتی ہیں، اور اس جگہ پر موجود اسی اثرات کو جنات کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں جن رہتے ہیں، اور یہاں
آنے والوں کو اپنے علاقے سے باہر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں اگر کوئی بھی گاڑی کھڑی ہو تو وہ گاڑی خود بخود اس علاقے سے باہر کی طرف چلنے لگتی ہے اور اس کو جنات کے ساتھ چھوڑا جاتا ہے، اور جنات گاڑی کو دھکیلتے ہیں، اسے اپنے احادیث سے باہر کی طرف اڑا دیتے ہیں اور اپنے احاطے سے دور کر دیتے ہیں۔ اور اس وادی میں جانے والے حجاج نے اپنے کیمرے کی آنکھ میں اس طرح کئی مناظر ریکارڈ کیے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے ہر چیز بہت خود چلنے لگتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ باتیں عام فہم سے بالاتر ہے، اسی لیے حجاج حضرات اس واقعے کو معجزائے سمجھتے ہیں، اور کثیر تعداد میں حجاج زائرین اس مقام کی زیارت کرنے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ مشاہدے میں کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں جن سے سوادی جنات کی موجودگی کا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان واقعات کی وجہ سے یہ بات ہی سن کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بھی طرح طرح کی کہانی اور قصے اس حوالے سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ بظاہر بزم کے پسے بر کر لوگ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور زیارت کروانے والے اس مقام کو زیارت کے طور پر یا کسی مقدس مقام کے طور پر بیان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ان باتوں کو جاننے اور دیکھنے کے بعد آپ اس وادی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آپ نے ہمیں کمنٹس میں لازمی بتانا ہے۔ آپ کو جب بھی مدینہ منورہ جانے کا اتفاق ہو تو اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کے عجائبات میں سے ایک عجیب مقام جس کو وادی جن کہتے ہیں دیکھنے کے لیے ضرور لیے اور ضرور تشریف لے جائیں۔ البتہ دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بارے میں سائنس کا کیا ماننا ہے اور اس بارے میں سائنس نے کیا توجیحات پیش کی ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس واقعے کے بارے میں سائنس نے بالکل مختلف ہے، کیونکہ سائنس کے ماننے والے اس بات کو نہیں مانتے ہیں، اور آپ اس کے پیچھے کی یہ وجہ بتاتے ہیں کہ زمین میں کچھ حصے ایسے ہیں جہاں اپنے اوپر موجود شے کو مکمل طور پر نہیں پکڑ پاتے اور زمینی پلیٹیں اور مقناطیس طاقتوں کی وجہ سے وہ کھینچنے کے بجائے اپنی سطح پر موجود چیزوں کو دھکیلتی ہے، یہاں تک کہ عام حالات والی زمین سطح زمین نہ آ جائے۔ دوستو، اب ان حقائق کے جاننے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس حقیقت کو تسلیم کریں، وہ بھی آپ نے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ جنات کا وجود حق ہے اور جنات کا ذکر قرآن و حدیث میں متعدد جگہ ملتے ہیں۔ یاد رہے کہ جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں اور ان کا وجود موجود ہے۔ زمین پر انسان کو اتارنے سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزائر اور ویرانی جگہوں پر مختص کر دیا تھا تاکہ جنات انسان کی زندگیوں میں دخل اندازی نہ کر سکے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ یاد رہے کہ جنات کے وجود کے حوالے سے شک کی کوئی گنجائش نہیں، جیسے کہ خود قرآن و حدیث سے ان کے وجود کے بارے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے اور ساتھ میں سورہ رحمان اول سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ اکرام خاموشی سے سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سورہ رحمان جنات کے اوپر پڑھی تو وہ جواب دینے میں تم سے زیادہ عزت والے تھے۔ میں نے جب بھی جنات کے اوپر یہ قرآن کی آیت پڑھی تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ روایت سنن ترمذی میں اس روایت سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جنات کا وجود برحق ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لاتے ہیں، اور اس بات کی دلیل قرآن پاک میں بھی بیان ہوئی ہے۔
جیسے کہ قرآن پاک کی سورہ احقاف کی آیت 29 اور 30 اور 31 میں ارشاد ہے ترجمہ: اور جب ہم نے ان کی طرف چند ایک جنوں کو پھیر دیا تو قرآن کو سن رہے تھے، جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو وہ کہنے لگے چپ رہو، پھر جب اختتام ہوا تو اپنے قوم کی طرف واپس لوٹ گئے، ایسے حال میں کہ وہ ٹھہرانے والے تھے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں فرمایا کہ جب طائف کے سفر سے واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھجور کے باغ میں آپ جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو 10 یا 11 جنات کے گروہ آئے، یہاں آپ کو ان کے بارے میں بتانے ہیں۔ دوستو، جنات کا پہلا گروہ تو یہاں آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، جنات کا پہلا گروہ ایسی ارواح خبیثہ ہوتی ہے جب کسی گھر میں مکان کے اندر سکونت اختیار کرتی ہے اور اس گھر کے باشیوں کو خواب میں اور بیداری میں ڈراتی اور دکھ اور تکالیف پہنچاتی ہے۔ دنیا کے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر اور مکان ضرور ہوتا ہے جہاں یہ جنات رہائش رکھتے ہیں۔ اس گھر کو عام طور پر باری اور اسیب زدہ کہتے ہیں۔ گھروں میں اس گروپ کے جنات مختلف حرکات کرتے ہیں۔ دوسرے گروہ میں ایسے جنات و شیاطین اور ارواح خبیثہ شامل ہیں جو کہ انسان پر مسلط ہو جایا کرتی ہیں، جس سے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور سخت علاج و امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو حکماں اور ڈاکٹر کی دوائیوں سے ہرگز ٹھیک نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ کسی گروہ کے جنات انسان کے جسم کے کسی خاص حصے کو متاثر کرتی ہے، وہ حصہ شل، مفلوج اور بیکار بھی ہو جاتا ہے، یہ اس پر کوئی زخم نمودار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس قسم کے شیطانی اور جنونی اسیب کا انکار کرتے ہیں گویا وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ تو اب تیسرے گروہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تیسرا گروہ میں شامل جنات ارواح خبیثہ اکثر قبرستانوں میں اور اس کے ارد گرد نواح میں پائے جاتے ہیں، اور یہ جنات زندگی میں انسانوں کے ہمراہ رہنے والے طبی اور ہنر ہوتے ہیں جو موت کے بعد وجود عنصری سے جدا ہو کر کافی عرصے لوگوں کی قبروں پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ ہندو لوگوں میں یہ عقیدہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ بعض دفعہ مسلط ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ چھوٹ جاتے ہیں، اور یہ ہندو کا بہت بڑا عقیدہ ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، اب چوتھا گروہ آپ کو بتاتا ہوں کہ چوتھا گروہ جو انسانوں کے ساتھ ہمیشہ جنات اور ان کے اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ چوتھا شعبہ جو ہے یہ انسانوں کے کانوں میں اور ان کی مختلف جگہوں میں اور ہر جگہ جہاں جاتے ہیں ان کے کانوں میں آ جاتے ہیں، کھیتی باڑیوں اور سب چیزوں میں آ کر شامل ہو جاتے ہیں۔ اور بعض شیاطین اصل وادی میں رہتے ہیں، اور بعض شیاطین کسی شخص پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور بعض شیاطین جو ان کے دن اکثر جنگلوں میں رہتے ہیں، باغوں اور کھیتوں میں، اور رات کو گھروں میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ اور آٹھویں وہ جنات اقسام ہیں جو جن بھوت کی شکل میں آتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم جنات کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ جنات کی ان تکلیفوں سے اور ان تمام آزمائشوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ والسلام۔